السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی عظیم ہستی کا ذکر کرنے والے ہیں۔ ہم ذکر کرنے والے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ خلافت اسلامیہ کے تاجدار ثانی حضرت عمر بن خطاب وہ خلیفہ ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے عمر بن خطاب عطا فرما دے یا عمر بن حشام۔ دعائے رسول کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار گردن میں لٹکائے، ہاتھ باندھے سیدھے سیدھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنے لگے۔ تو ناظرین، جب صحابہ کرام نے آتے دیکھا تو فرمایا، یا رسول اللہ عمر اس حالت میں آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں آنے دو، نیت اچھی ہو بہتر ہے، ورنہ ایسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جب بارگاہ رسالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، دست رسول پر بیعت کر کے کلمہ طیبہ پڑھا تو فضا فلک شگاف ناروں سے گونج اٹھی، جس کے رعب اور دبدبے سے دشمنان اسلام اس قدر حواس باختہ ہوتے تھے کہ بے شک یہ مرد قلندر کھلے آسمان تلے تن تنہا تلوار لیے آرام کر رہا ہوتا تھا، مگر کسی کی جرت نہ ہوتی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اٹھا سکے۔ تو ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ آپ کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر کی زبان پر خدا نے حق جاری کر دیا، راستے سے عمر گزرتا ہے، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے کچھ سال بعد ہی 20 افراد کے ساتھ اعلانیہ مدینہ کی ہجرت کی۔ آپ نے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ 634 عیسوی میں خلافت کا منصب پر فائز ہوئے۔ 644 عیسوی تک اس عہدے پر کام کیا۔ ناظرین، آپ کے دور میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پہنچی۔ آپ کے انداز حکمرانی کو دیکھ کر ایک غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر عمر کو 10 سال خلافت اور ملتی اور وہ دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹا دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا۔ اس دور میں دو بڑی طاقتوں ایران اور روم کو شکست دے کر ایران، عراق اور شام کو اسلامی سلطنتوں میں شامل کیا گیا۔ اسی دور میں ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا اور آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ ناظرین، اتنی عظیم ہستی ہے اور خوف خدا کس قدر ہے۔ اگر آج کے حکمرانوں میں ایسا خوف خدا قائم ہو جائے تو ناظرین مسلمان کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے امیر المومنین کہہ کر پکارے گئے۔ آپ نے بیت المال کا شعبہ فعال کیا، اسلامی مملکت کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا، اشرۂ اخراج کا نظام نافذ کیا، مردم شماری کی بنیاد ڈالی اور قاضیوں کے لیے خطیر تنخواہیں متعین کیں۔ آپ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیل خانہ کو واضح کیا اور جلا وطنی کی سزائیں متعارف کیں۔ سن ہجری کا اور زراعت کو فروغ دینے کے لیے نہریں کھدوائیں۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری خدمات ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس مختصر سے واقعے کی طرف کہ کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ ناظرین، مدینہ منورہ میں فیروز نام کا ایک پارسی غلام رہتا تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی۔ اس نے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کیا ہے، آپ کم کروا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعداد پوچھی۔ اس نے کہا، روزانہ 2 درہم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہارا پیشہ کون سا ہے؟ اس نے کہا، نقاشی آہنگری۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان صنعتوں کے مقابلے میں تو یہ رقم زیادہ نہیں۔ فیروز دل میں سخت ناراض ہوا اور چلا گیا۔ دوسرے دن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے نکلے تو فیروز خنجر لے کر مسجد میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے کچھ لوگ اس کام پر مقرر تھے کہ جب جماعت کھڑی ہوتی تو وہ صفیں درست کرتے۔ جب صفیں سیدھی ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور جو ہی نماز شروع کی،
فیروز گھات لگا کے بیٹھا تھا اور اس نے وار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخموں کی کتاب نہ لا کر زمین پر گر گئے۔ ناظرین، اتنا عظیم فرزند، اتنا عظیم ہستی نے اس حالت میں بھی نماز نہ چھوڑی اور نماز قائم کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اسی حالت میں نماز پڑھائی اور جب نماز مکمل ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لے گئے۔ اسی اثنا میں ناظرین فیروز نے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا، لیکن وہ بالآخر پکڑا گیا اور اس نے خودکشی کر لی۔ جب ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے گئے تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے بتایا فیروز۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الحمدللہ، میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مرا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا ہو۔ لوگوں کا خیال تھا کہ آپ کو جلد شفا مل جائے گی۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 3 دن کے بعد انتقال فرمایا اور محرم کی پہلی تاریخ آپ کی تاریخ وفات بنی اور آپ شہید ہو گئے۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اسلام قبول کیا اور کیسے خدمت کی اور کیسے اپنی جان نچھاور کی اس دین کی خاطر۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔